جاء بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله الطاهرين وصحابه الراشدين كثيرا كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. سب مل کر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین. آپ غالباً بہت سست لگ رہے ہیں. اردو میں ٹھیک ہے یا پنجابی؟ تو توجہ فرمائیں، ایک دفعہ ذوق و شوق سے سبحان اللہ کہہ دیں. میں اپنے قیمتی جملے خاموش فضاؤں میں پھینکنا نہیں چاہتا، آپ کے دلوں میں اتار کے جانا چاہتا ہوں. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. داد کی لوڑ نہیں ہے، بس جو جملہ سمجھ آ جائے محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں. ایک دفعہ پھر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ میں گناہگار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا کہوں. وہاں تو پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے فرماتے ہیں، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن. اعلیٰ حضرت بریلوی بھی فرماتے ہیں، بریلی شریف کے تاجدار، آپ فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کڈورا تیرا. میں کیا ان کی شان میں کہوں، میں اس قابل ہی نہیں. لیکن جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر انمول کر دیا. یہ تو ان کی مہربانیاں ہیں کہ مجھ گناہگار کو اس قابل بنا دیا کہ کہیں کھڑے ہو کے کچھ بول سکوں. محض اپنی حاضری لگوانے کو مشکات شریف کی ایک حدیث عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے دل منور ہو جائیں گے. مشکات شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپس میں تذکرے ہو رہے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. خلیل مانا دوست، ابراہیم خلیل اللہ ہیں. ایک کہتے ہیں عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں، ایک کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ایک کہتے ہیں اعظم صفی اللہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. آپ فرماتے ہیں میرے صحابی یہ ٹھیک ہے کہ آدم صفی اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں. میرے صحابی سن لو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. تو مفسر قرآن احمد یار خان صاحب نہیں، گجراتی، گجرات والے، آپ خلیل اور حبیب کا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خلیل وہ ہے کہ جب آگ میں ڈالا جائے، توجہ چاہوں گا، توجہ جسے سمجھ آئے گی ضرور سبحان اللہ کہے گا. خلیل وہ ہے جب اسے آگ میں ڈالا جائے، اللہ فرمائے یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ابراہیم پر. اور خلیل وہ ہے، توجہ، ابراہیم خلیل اللہ وہ ہے جو آگ میں جائے تو اللہ فرمائے یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. اور حبیب وہ ہے جب اس حبیب کا امتی پل صراط پر سے گزرے، نیچے جہنم کی آگ کہے ہوئے نور والے. ایک بریلی میں بیٹھ کر کفر کے خلاف ڈٹ جانے والے، وہ راتوں کو رونے والے، وہ راتوں کو سجدے کرنے والے،
اور ٹوٹے مسلوں پر بیٹھ کر والدہا کی تلاوت کرنے والے، اوے جب دنیا انگریز کی کتابوں سے لپٹی پڑی تھی تم مدرسے میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھنے والے۔ آگ کہے گی او پیارے نبی کی امتی جلدی گزر، تیرے نور کی کرنوں سے میری آگ ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہے۔ توجہ، اب یہاں توجہ کا مقام ہے کہ وہاں خلیل ہیں، یہاں حبیب کے امتی ہیں، وہاں نبی خود ہیں، یہاں نبی کے امتی ہیں۔ توجہ، وہاں نبی، یہاں نبی کے امتی، وہاں آگ کے اندر، یہاں آگ پر سے، وہاں دنیا کی آگ، یہاں جہنم کی آگ۔ وہاں اللہ نے خود فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا، یہاں آگ خود کہتی ہے میں ٹھنڈی ہو رہی۔ تو یہ خلیل ہیں، وہ حبیب ہیں۔ اور آگے کلیم و حبیب کا فرق بھی سن لو۔ کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے فرمایا آرینی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا۔ رب فرماتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ اور حبیب وہ ہے جسے اللہ خود عرش پر بلائے، عرش پر بلائے اور کہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، کہ اے حبیب کہ جب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا تو اللہ نے خود فرمایا اور اس حبیب اور جلوے میں 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا، او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ کلیم ہیں، یہ حبیب ہیں، یہ ہوئے کلیم اور یہ ہوئے حبیب، یہ ہوئے خلیل اور یہ ہوئے حبیب۔ اب ذرا اس حبیب کے امتی کا تذکرہ بھی سن۔ ایک بزرگ بیٹھے نے، پنجابی بول رہے ہیں، ایک بزرگ بیٹھے نے دریا دے کنارے، بھوک دی شدت ہے، بھوک دی شدت غالب ہوئی، دریا وچ ویکھیا سیب بہیا جاندا ہے تے بھوک دی شدت سی چونکہ پھڑ کے کھا لیا۔ خیال آیا کہ پتہ نہیں کس کا سیب تھا، پتہ نہیں کدھا سیب آیا، میں تو چک کے کھا لیا ہیں۔ ٹر پے دریا دے کنارے کنارے کہ جانے کتھے باغ ہوئے گا، کسی دیاں ٹہنیاں دریا دے کنارے جھکیاں ہوئیں گیاں تے سیب ڈھگ پہ آئے گا تے میں کھا لیا۔ آپ ٹردے گئے تے ویکھیا ایک باغ سیب دیاں ٹہنیاں درخت دیاں دریا تے جھکیاں نے۔ باغ دے مالک کو چلے گئے، میں سیب کھا لیا، مہربانی فرماؤ حضرت میں معاف کر دو۔ وہ کہندے نہیں، انج معافی نہیں ملتی، اے 12 سال میرے باغ دی نوکری کرنی پئی، خدا دا خوف ہے نا۔ کہندے نے میں 12 سال نوکری کر لیاں گا، میں آخرت بڑی عزیز ہے، کتھے تو میں اتھے پھڑ لیا تو پھر اتھے تو نہیں بچنا، میں 12 سال نوکری کر لیا، 12 سال باغ دی خدمت کی تھی۔ پھر 12 سال بعد کہندے نے ہن مینوں جا کہ اجی بھی تیری معافی نہیں ہوئی، میری ایک بیٹی ہے جڑی لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے اور بہری ہے، تو اس نے شادی کرنی پڑی۔ کہندے نے مینوں آخرت دی زندگی بڑی عزیز ہے، میں اپنی ساری زندگی گزارا کر لیں گا ہیں۔ خیر نکاح ہو گیا، آپ کمرے میں جان لگے تو ویکھیا خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہے، فوراً واپس آ گئے، سوچن لگے کہ ایک غلطی کیتی سی، سیب کھایا تے اتھے تک میں نے اس پہنچایا تے ایک ہور کر لے تو کتھے تک لے جائے گا ہیں۔ خدا کا خوف کتنا ہے ہاں۔ خیر اس نے آ کے پوچھا جناب یہ تو ایک تندرست لڑکی ہے، تو دے والد کہنے لگے میں تینوں دسنا اے لولی کیویں ہے، اس کدی حرام چیز دے ہاتھ نہیں ودھایا، اے لنگڑی کیویں کدی کسے حرام کسے غیر محرم دی طرف چل کے نہیں گئی،
اندھی کیویں کسی غیر محرم نو اس نے ویکھیا ہی نہیں، بہری کیویں کدی کسی غیر محرم دا کلام سنیا ہی نہیں۔ او اتنی شان والا پیو ہے کہ ایک سیب بخشان چلے ہے، اتنی شان والی پاک بی بی ہے کہ کدے کسی زندگی کسی غیر محرم نو ویکھیا ہی نہیں، کسی غیر محرم دا کلام ہی نہیں سنیا۔ اتنی پاک بی بی ہے، اتنا پاک باپ ہے، شادی ہو گئی، ملاپ ہویا، بیٹا پیدا ہویا، اور سنیا قادری تینوں مبارک ہوئے، اس بیٹے دا نام رکھیا گیا شیخ عبدالقادر جیلانی، اور جن دی 11ویں کھاندے ہو۔ اور صرف نسب ہی کمال نہیں، نسب ہی بہت بڑی چیز۔ حفیظ جلندری فرماندے نے ابھی لوری نہ دی تھی، توجہ توجہ یہ بہت ہی قیمتی اشعار ہے، ابھی لوری نہ دی تھی جنبش دانان مادر نے، لہو گرما دیا تھا نعرہ اللہ اکبر نے، کہ اجے میری ماں نے میں نو لوری نہیں سی دتی کہ میرا لہو اللہ اکبر دی صدا نال گونجن لگی۔ کیوں؟ وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے جدو اب کا، کہ میرے ماں پیو دا وظیفہ ہے یا کلام اللہ دا۔ تے صرف نسب بھی کمال نہیں، خود بھی کچھ کرنا پہنچ۔ بزرگ مثال دینے نے کہ اس سیپ ہوندی ہے نا، سیپ سپی، اس دے اندر موتی بندا ہے، موتی اتنی قیمتی چیز ہے۔ اور اے بزرگ مثال اس تو تراش دینے کیویں کہ موتی جدو سیپی دے اندر ایک قطرہ پانی دا جاندا ہے، جان تو پہلے ایک قطرہ ہے، لیکن جدو قیداں کٹدا ہے کئی سال، وہ موتی دے اندر، وہ سیپ دے اندر قطرہ قید وچ رہندا ہے، قید وچ رہ کے نکلدا ہے تے موتی بن جاندا ہے۔ جدو جان لگیا تو کوئی قیمت نہیں، قطرہ ہے پانی دا، جدو قید کٹیے موتی بن گیا، لکھاں چ مول لکھ۔ بندے دی سجن اے ہوئی مثال ہے۔ بزرگ فرماندے نے انج تے قیمت نہیں لگدی، کچھ دکھ تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا۔ اور علامہ اقبال فرماندے نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو انہاں محفلاں تو سانو چاہیدہ یہ ہے کہ اسی کچھ نہ کچھ نیا سبق سکھ کے جائیے۔ انجی ہوا اسی سنیے تسی سنائیے تے ادھروں کٹ دئیے تو پھر فائدہ نہیں ہمیں، چس نہیں آندی۔ انہاں محفلاں دا فائدہ تاں ہی ہوتا ہے کہ کچھ پلے نال بھر کے بندہ لے جائے۔ تو اس اصلاح دے حوالے نال ایک حدیث سنا کے تے میری تقریر ختم۔